قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، چھٹے پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا، دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک نے تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں۔ مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا، اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، 4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا، آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو
کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے. کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا. وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا. آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں، لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر. رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے. وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی. اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے. ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے. شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں. اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ. اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں. مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی. اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں. مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے میرے عزیزو، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے. یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا. صدقہ کرو، سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو. ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا. باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو. اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے، چتکبرے یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں. 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے. میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا. یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو. ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ.
کذالک سخرناھا لکم، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے یا نہیں، اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا ہے۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے۔ یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں۔
لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا 1 ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے۔ کتے کو دیکھیں تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔ بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں، اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے۔ یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں، دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں، تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلیں، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا، اور یہ جو تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا
शैतान आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, इतने सालों बाद तो बेटा हुआ और तुम ज़बह करने ले जा रहे हो, तुम्हें हो सकता है वहम हो, छोड़ दो इसको, फिर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से 7 कंकरियाँ उठाई और उसको दे मारा और कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और मेरे रब तबारक ताला के हुक्म के आगे मैं किसी के लिए कोई रियायत नहीं रखता। वो हज़रत हाजरा को बहकाया कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शोहर ज़बह करने ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, मुझे मालूम है वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, और अगर अल्लाह का हुक्म है तो ऐसे 100 बेटे इस्माइल भी मिले, मैं सब कुर्बान करूँगी। माँ भी थी, उन्होंने भी कंकरियाँ मारी इबलीस को। आखिरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा, तुझे पता है तेरे बाप कैसे तुझे काटेंगे, कैसे ज़बह करेंगे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इबलीस, कंकरियाँ मारी और कहा, मेरे बाप आम आदमी नहीं, अल्लाह के नबी हैं, वो जो करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। सब जगह से मायूस गया इबलीस लईन। आज भी वहाँ 3 पत्थरों को जो हाजी कंकरियाँ मारते हैं वो इन्हीं बुज़ुर्गों की निशानी है, इन्हीं 3 बुज़ुर्गों की निशानी है। अब जब लिटाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो किस तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान, अपनी आँखों पर पट्टी डाल लीजिए आप, कि मुझे काटते हुए देखकर, खून देखकर बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और कहीं आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो जाए। आप छुरी रोक लें, आप आँखों पे पट्टी डाल लें और मेरे हाथ पैर को रस्सी से बांध दें कि मैं तड़पता ना देखें आप। ऐसे ही हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी डाल ली आँख पर और उनके हाथ पैर बांध दिए गए। ये ज़बह करने का वक्त है। भला क्या रब तबारक व तआला भी किसी के अजीज़ को ज़बह करने का हुक्म इस तरह देगा? ये तो इम्तिहान था, इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गर्दन पर छुरी रखते हैं, लेकिन वो छुरी चलती नहीं, बड़ी तेज़ छुरी लाई थी उन्होंने, छुरी नहीं चलती। रिवायात में मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को पत्थर पर यूँ मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गए, कट के 2 टुकड़े हो गया, लेकिन गला नरम और नाजुक उस छुरी से नहीं कटता था। एक बात याद रखो मुसलमानों, हमेशा छुरी की तासीर है काटना, आग की तासीर है जलाना, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, छुरी काटेगी भी, आग जलाएगी भी उस वक्त जब अल्लाह की मर्जी होगी। हमारा अकीदा ये है, तकदीर, हाँ इनकी तासीर है, ये काम यही करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा अकीदा ये है, अगर मेरा मौला न चाहे तो फिर जितनी तेज छुरी ही क्यों ना हो ना काट सकेगी, जितनी तेज आग ही क्यों ना हो न जला सकेगी, और अगर मौला की मर्जी है तो फिर ये चीज़ें अपना असर दिखाएंगी। बाकी इनका असर अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं। छुरी जैसे ही गर्दन पर रखी, अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्राईल जाओ जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ, मेरे इब्राहीम का इम्तिहान हो गया और कामयाब हुए, उनके बेटे इस्माइल को हटाओ और दुम्बा रखो। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सबसे तेज़ सफ़र करते हुए दुनिया में 3 बार आए हैं, सबसे तेज़। एक उस वक्त जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं में गिरने से पहले जिब्राईल अमीन आ चुके थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर बिठा चुके थे। दूसरे, जब जालिमों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इधर से वो आग में फेंके थे, उस वक्त जिब्राईल अमीन उतर रहे थे और जिब्राईल अमीन हज़रत इब्राहीम की आग में जाने से पहले ही उनकी मदद के लिए आ चुके थे। और तीसरे ये, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख चुके थे, कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और छुरी हिलाने से पहले जिब्राईल अमीन आ करके उनको उठा चुके थे। वो जिब्राईल अमीन की रफ्तार है जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का बोसा दिया करते हैं। ये जिब्राईल की रफ्तार है जो रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा देते हैं। जो कदमाए रसूल का बोसा लेकर सिदरा का मकी इतना तेज़ रफ्तार है, तो मेरे मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम क्या है मेरे अजीज़ों। उसके बाद जब ये दुम्बा ज़िबा हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी निकाली, देखा बेटा सलामत है, बकरा ज़िबा हो गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ए इब्राहीम तुमने हमारे हुक्म को सच कर दिखाया और हम ऐसे ही अच्छा करने वालों को बदला देते हैं। वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर इनको लक़ब दिया गया कि वो ज़िब्ह अज़ीम है। क्या है? ज़िब्ह अज़ीम। अब यहाँ पर एक मसला है यहूदियों का। यहूदी जो है इतने सालों से इसी घन चक्कर में हैं, वो ये नहीं मानते कुर्बानी हुई है, कुर्बानी हुई है ये मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की है ये मानते हैं, लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि इनके बाप हैं
اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل، تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، پہلے وہی تھے، اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا۔ یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کے آئے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نذر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا۔ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی۔ پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں۔ تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں، ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی